ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج آپ کے سامنے انشاءاللہ پارہ نمبر 19 کی تفسیر کا مختصر خلاصہ پیش کیا جائے گا. پارے کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے کافروں کی ایک بات ذکر کی ہے. یہ سورہ فرقان ہے اور اس سے پہلے 18ویں پارے میں بھی وہی صورت چلی ہے اور 19ویں پارے میں بھی وہ صورت آئی ہے. جو لوگ اللہ رب العالمین کی ذات پہ یقین نہیں رکھنے والے ہیں ان کو جب رسول کی بات پر ایمان نہیں لانا ہوتا ہے تو وہ بہانہ تلاش کرتے ہیں, کچھ ایسی بات بنا کر کے کہتے ہیں کہ ایسا لگے کہ اگر یہ کام کر دیا جاتا تو ہم ایمان لے آتے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. جو لوگ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کی امید نہیں رکھتے ہیں, اللہ کی ذات پہ ان کا بھروسہ نہیں ہوتے ہیں, وہ ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ تلاش کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علینا الملائکہ, رسول کے ساتھ ہمارے پاس کوئی فرشتہ بھی آنا چاہیے تھا, وہ آ کر کے اللہ کی باتیں ہمیں بتاتا کہ ہاں یہ رسول جو کچھ لے کر کے آئے ہیں وہ بات صحیح ہے. او نرا ربنا, یا ایسا ہوتا کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے جو تم لے کر کے آئے ہو کہ ہمارے رب نے تم کو بھیجا ہے. ہم اپنے رب کو جب تک دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے. اور اسی صورت میں پارہ نمبر 18 میں تھوڑا سا پہلے جا کر کے آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ان کا ایک قول اور تھا, ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا رسول ہے؟ اس رسول کا تو معاملہ بڑا عجیب ہے, یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے, یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے, ٹہلتا پھرتا بھی ہے. دیکھیے وہ کفار مکہ نبی کی پوری زندگی کو سامنے سے دیکھ رہے تھے, یعنی نبی کو انسان مان رہے تھے لیکن نبی نہیں مان رہے تھے. اور ہمارے کچھ بھائی ہیں جو آج کل نبی کو نبی مان رہے لیکن انسان نہیں مان رہے, یہ فرق ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ تو بازار میں چلتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, ہمارے طرح اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہے, یہ کیسا رسول ہے؟ رسول اس طرح ہونا چاہیے. اور ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ رسول ہے تو پھر انسان نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے تھے کہ اگر یہ انسان ہے تو پھر رسول نہیں ہو سکتا. تو دونوں کا معاملہ آپس میں ٹکرا رہا ہے, ایک طرف ایک کمی ان کے اندر ہے اور ایک کمی ان کے اندر پائی جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد استكبروا في انفسهم, انہوں نے اپنے آپ میں بہت بڑا تکبر کر کے رکھا ہے, وہ بہت اپنے آپ کو تکبر میں اس وقت سمجھ رہے ہیں. وعتوا عتوا کبیرا, وہ اس وقت بہت سخت سرکشی میں ہیں.
یعنی وہ ایسی باتیں اس لیے نہیں کہہ رہے کہ اگر ایسا کر دیا جائے، ایسا ہو جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، نہیں، بلکہ یہ ان کی سرکشی ہے۔ جس کو ایمان لانا ہوتا وہ اس طرح کی فالتو کی باتیں نہیں بناتا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے فوراً آگے ہی بتا دیا ہے کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فرشتے کو دیکھ لیتے ہم، ہمارے پاس فرشتہ لے کر کے آ جاتا کوئی بات، تو جب یہ لوگ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ خوش ہو جائیں گے فرشتے کو دیکھ کر کے۔ کب دیکھیں گے؟ موت کے وقت۔ جب موت کے وقت فرشتے کو سامنے دیکھیں گے اس وقت ان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں بلکہ ٹینشن کی بات ہوگی۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، یہ مجرم لوگ، یہ گنہگار لوگ جس دن موت کے فرشتے کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو اس وقت اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، فرشتے بھی کہیں گے کہ آج تمہارے اوپر جنت کی تمام نعمتیں حرام کر دی گئی ہیں۔ تم بہانہ بنایا کرتے تھے نا، لوگ ہم آ گئے ہیں آج اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ آج تمہارے اوپر جنت کی نعمت حرام ہے، تو یہ وہ بہانہ بازی کیا کرتے تھے۔ اور اسی کے آگے اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا ذکر کیا ہے۔ جنتیوں کے بارے میں ایک بہت نقطے کی بات اس میں بتائی جا رہی ہے، وہ اصحاب الجنہ، اور جو جنتی ہوں گے خیر مستقرہ، ان کا بہت بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ قیامت کے دن جب وہ اٹھائے جائیں گے تو ان کا ٹھکانہ بڑا بہترین ہوگا۔ اور ایک جملہ اس میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور ان کے لیے بہت بہترین ریسٹ روم ہوگا، گیسٹ ہاؤس ان کے لیے بہت بہترین ہوگا۔ دیکھیے مقیلہ یہ قیلولہ سے بنا ہے۔ قیلولہ جانتے ہیں، جو دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر انسان آرام کرتا ہے، لیٹتا سوتا ہے، اسے قیلولہ کہا جاتا ہے۔ تو قیلولہ کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ ہم اور آپ تو 1-2 گھنٹہ سو جاتے ہیں، حقیقت میں یہ قیلولہ نہیں ہے۔ قیلولہ کا مطلب انسان کھائے تھوڑی دیر لیٹا، یہ اصل میں قیلولہ ہے۔ ہم تو لیلولہ کرتے ہیں، پوری رات سوتے ہیں، گویا کہ 2-3 گھنٹے سو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ نقطہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح انسان دوپہر کا کھانا کھا کر کے چند لمحے سوتا ہے، تھوڑا سا لیٹا، آرام کیا، بس ہو گیا کام، پھر اپنے کاروبار پہ نکل گیا، یعنی بہت کم وقت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، جو لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے ان کے لیے قیامت کا لمبا سا، اتنا جو لمبا چوڑا دن ہوگا ان کے لیے ایسے معلوم ہوگا جیسے قیلولے کا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے۔ سمجھے نقطے کو؟ جیسے قیلولے کا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے 10-15 منٹ کے لیے، ان کے لیے قیامت کا لمبا چوڑا وہ مصیبت کا دن بالکل قیلولے کے ٹائم کی طرح لگے گا کہ تھوڑا سا ہی معلوم ہوا، اس کے بعد چلے گئے جنت میں۔ یہ ہے نقطہ عیسیٰ کریمہ کے اندر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اور ذکر کیا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کچھ لوگ وہاں پہ ہوں گے جو دنیا میں اپنے اوپر ظلم کر کے گئے نا، وہ وہاں پہ جب دیکھیں گے کہ یہ میں نے کس کا ساتھ پکڑ لیا تھا، میں نے تو ایسے لوگوں کا ساتھ پکڑا جنہوں نے ہم کو تباہ و برباد کر دیا، ہم نے رسول کا ساتھ کیوں نہیں پکڑا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کے میں دنیا میں ساتھ ہو گیا ہوتا۔ یہاں پہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں اگر تمہیں دوستی کرنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے دوستی کرنا، کیونکہ دنیا میں جب دوستی کسی سے کرو گے تو آپ کے دوست کے کیریکٹر کا اثر آپ کی دنیاوی زندگی میں بھی ہوگا، اور آخرت کے دن بھی وہ چیز ہونے والی ہے۔ وہ کہیں گے میں نے کیسے لوگوں کو دوست بنایا، یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے بربادی، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ میں نے جس کو دوست بنایا تھا دنیا میں، اے کاش میں نے دنیا میں اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دنیا میں دوست کا انتخاب کرنا تو بڑے سوچ سمجھ کے کرنا۔ اور آئیے ایک حدیث سے اس کی تاکید کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اچھے اور برے دوستوں کی مثال اس طریقے سے، اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طریقے سے، اگر کسی دکان کے کوئی عطر فروش آدمی رہتا ہو، اگر آپ کی اس سے اچھی خاصی دوستی ہوگی، آپ اس کے ساتھ دکان میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، یا تو آپ اس سے وہ عطر خرید لیں گے، یا اگر خریدیں گے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی عطر وہ دے دے تحفے میں، یا اگر وہ آپ کو دے بھی نہیں، لیکن جب تک آپ اس کی دکان میں بیٹھے رہیں گے اس کی خوشبو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ ہے اچھے دوست کی مثال۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے برے دوستوں کی مثال اس لوہار کی طریقے سے ہے جو بھٹی چلاتے رہتا ہے، لوہا وغیرہ پیٹنے کے لیے جو لوہار جو بھٹی چلاتے ہیں اس میں کوئلہ وغیرہ ڈالتے تو اس سے چنگاری نکلتی ہے۔ اگر آپ اس لوہار کے پاس بیٹھیں گے وہ بھٹی چلائے گا تو اس کی چنگاری سے آپ کے کپڑے جل سکتے ہیں، یا چلو ٹھیک ہے اگر کپڑے نہیں جلے، چنگاری کپڑے پہ نہیں پڑی تو اس سے جو دھواں نکلے گا اس سے آپ کی جو ہے ناک میں بھی تکلیف ہوگی سونگنے میں، اور اس سے آپ کی آنکھ میں بھی تکلیف ہوگی۔ یعنی اگر چنگاری نہ لگے تو کم سے کم اس کے دھوئیں سے آپ کو تکلیف پہنچنا ہے۔ یہی مثال ہے برے دوست کی۔ اگر آپ نے برے ساتھی کا انتخاب دنیا میں کر لیا تو اس کا نقصان آپ کو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں۔
اور آج قرآن کے بارے میں ہمارا جو رویہ ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے. ہمارے نبی اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن شکایت کریں گے. اللہ شکایت کرنے والا کون؟ رسول. شکایت کس سے کیا جا رہا ہے؟ رب سے. اس سے بڑی کوئی شکایت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے شکایت کریں گے, اے میرے پروردگار یہ میری قوم کے لوگ ہیں, اتخذوا هذا القرآن مهجورا, انہوں نے دنیا میں قرآن کو چھوڑ دیا تھا. میں نے جس قرآن کو پہنچانے کے لیے 23 سال تک محنت کی تھی, 23 ایئرس, پورے کے پورے 23 سال تک میں نے مارے کھائے ان کے لیے. میں نے اپنے جسم کے خون بھی بہائے, پسینے بھی بہائے تیرے قرآن کی تعلیم کو پہنچانے کے لیے, لیکن یہ میری ایسی قوم ہے کہ ساری باتیں جانتی تھی, اس کے باوجود میرے قرآن کو اس نے بھلا دیا تھا. ہمیں اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں, ترمذی کی حدیث ہے. ہم آج قرآن سے بہت دور ہے نا. آج ہمارا مزاج ہے کہ ہمارے گھر میں سارے لوگ پیدا ہو جائیں لیکن کہیں کوئی حافظ قرآن نہیں آنا چاہیے. ہماری سوچ یہ نہیں ہوئی ہے. آپ بتائیں کہ یہاں کتنے لوگوں کے گھر میں کوئی حافظ موجود ہے؟ الا ماشاءاللہ کسی کے گھر میں ہو. آئیے ذرا اپنے اندر ہم اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کریں. آئیے قرآن سے اپنا رابطہ ہم اور مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس حدیث کو سننے کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن قرآن آئے گا اور حافظ قرآن کی جانب اشارہ کر کے کہے گا اللہ یہ حافظ قرآن ہے. اے میرے پروردگار تو اس عزت و کرامت کا لباس پہنا دے. جب قرآن اللہ سے سفارش کرے گا تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو وہاں پہ عزت و کرامت کا تاج پہنا دے گا. جیسے دنیا میں بادشاہ کو تاج پہنایا جاتا ہے نا, سب سے بڑے مانے جاتے ہیں, وہاں پہ حافظ قرآن کو تاج پہنا دیا جائے گا. قرآن کہے گا اللہ اتنا ہی کافی نہیں, ابھی تو اسے مزید نماز اور بھی زیادہ اس کو عطا کر دیں. جب قرآن کہہ کر کے خاموش ہو جائے گا اللہ رب العالمین اسے عزت و کرامت کا لباس پہنا دے گا. پورا کا پورا جوڑا اس کا عزت و کرامت کا ہو جائے گا. اس کے بعد قرآن کہے گا میرے رب یہ بندہ تیرا حافظ قرآن ہے, دنیا میں تیرے قرآن کے لیے اس نے اپنے بہت سارے اوقات لگائے تھے. اے میرے پروردگار ایسا کر کے تو اس حافظ قرآن سے راضی ہو جا, خوش ہو جا. پھر اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. پھر اس آدمی سے کہا جائے گا کہ تو جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتا چلا جا, اس کے درجات میں تو چڑھتا چلا جا, اور ہر آیت کے بدلے جب تو وہاں پہ چڑھنا تو قرآن پڑھ کے چڑھنا, اور ہر آیت کے بدلے تیرے لیے ایک نیکی میں اضافہ کر دیا جائے گا. یہ ہے قرآن کی فضیلت. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر جو کچھ بنانا چاہتے ہیں نہ بنائیں, لیکن کم سے کم اگر آپ کے 2-4 بیٹے ہیں تو کسی ایک کو کم سے کم آپ حافظ قرآن بنا کر کے دیکھو, انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کا مقام ہی کچھ اور ہو جائے گا. اسی قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ. جو آدمی دنیا میں قرآن مجید کا ایک بھی حرف پڑھ کر کے جائے گا تو اس کے لیے کچھ نیکی دی جائے گی. پھر آگے کے الفاظ ہیں والحسنۃ بعشر امثالها, ایک نیکی 10 نیکی کے برابر. یعنی ایک حرف اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نیکی کا ثواب. میں وضاحت نہیں کروں گا, اللہ کے نبی کے خود آگے کے الفاظ ہیں لا اقول الف لام میم حرف. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الف لام میم یہ 3 حرف ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ نبی نے فرمایا کہ الف حرف, الف الگ سے ایک حرف ہے, ولام حرف, لام ایک الگ سے حرف ہے, میم حرف, میم الگ سے ایک حرف ہے. یعنی الف لام میم اگر آپ پڑھتے ہیں تو 3 حرف آپ پڑھتے ہیں, اور ایک حرف پر 10 نیکی تو 3 حرف پر 30 نیکی. اب آپ اگر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اتنا پڑھ لیتے ہیں تو آپ کاؤنٹ کرو کہ یہ کتنے حروف ہو گئے, اور ہر نیکی ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکی. آپ ایک صفحہ پڑھ جائیے, آپ 10 صفحہ 20 صفحہ پورا قرآن اگر آپ ٹھیک سے ختم کر لے جائیے, پھر آپ سوچئے کہ آپ کی نیکیوں میں کتنا اضافہ ہو جائے گا. یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے, ذرا غور کرو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہاں تک اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو آپ کاؤنٹ کریں لگ بھگ 200 نیکی اس آدمی کو حاصل ہو جائے گی صرف اتنا پڑھنے سے. یہ اللہ رب العالمین آج ہم کو دینا چاہ رہا ہے. کل قیامت کے دن ہم ایک نیکی کے لیے ترسیں گے نا, کہیں ایک نیکی کی کمی پڑ گئی نا نام اعمال میں, اور کسی سے لگے مانگنے تو راستہ آپ سے پیچھا چھوڑا لے گا, ارے کہیں ایک نیکی کا مطالبہ نہ کر لے. بھائی باپ بیٹے بیوی بچے دوست سارے کے سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے, کہیں ایک نیکی نہ مانگ لے. ایک نیکی کے لیے ترسو گے. اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن پڑھو, ایک حرف کے پڑھنے پہ ہم تمہیں 10 نیکی دیں گے. آؤ اگر قرآن کا مطالعہ اور تلاوت اس کا کر کے ہم چاہیں تو نیکیوں کے انبار ہم جمع کر سکتے ہیں. اور اسی قرآن کے بارے میں اس دور کے کافر اعتراض کیا کرتے تھے
قرآن پورے 23 سال کے اندر نازل ہوا. اس کی حکمت اللہ بتا رہا ہے. کافر کہتے تھے کہ قرآن کو ایک بار نازل کر دینا چاہیے تھا, اسے ایک بار لے کر کے آتے اور بتا دیتے کہ یہ پورا پورا قرآن ہے. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. یہ جو کافر لوگ مکہ کے لوگ ہیں, ان کا یہ کہنا کہ قرآن کو ایک بار ہی نازل کیوں نہیں کر دیا گیا, کیوں باری باری قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کذالک, ہم اسی طرح نازل کرتے ہیں قرآن کو. حکمت کیا ہے اس میں سنیے, لنثبت بها فؤادک, ہم قرآن کو باری باری ترتیل کے ساتھ, وقفے وقفے کے ساتھ اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دیا جائے. ایک بات بتاؤں, اگر قرآن جو پورا کا پورا آج آپ کو 30 پارہ صیف نظر آ رہا ہے نا, 1400 سال سے 1450 سال سے ایک نقطہ تک نہیں بدلا ہے. اس میں بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے اندر اس کو نازل کیا ہے. حضرت جبرائیل جیسے کوئی معاملہ پیش آتا, اللہ کے نبی انتظار کرتے, اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جبرائیل کو بتاتا, وہ قرآن وہاں سے یاد کر کے آتے اور آ کے نبی کو یاد کراتے. اب اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو یاد کرا دیتے, سب کو یاد ہو گیا, 2 4 10 دن 1 مہینہ گزر گیا, سب کو یاد ہو گیا, ادھر ادھر پورا پھیل گیا, کچھ لوگوں نے لکھ بھی لیا. اس طرح قرآن محفوظ ہوا ہے. اس کے بعد پھر کوئی ضرورت پڑی, پھر اللہ نے نازل کیا, پھر نبی کو یاد ہو گیا, اور ایک بار جو نبی کو یاد ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسى, اے نبی ہم قرآن آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ پھر کبھی بھولیں گے نہیں. ایک بار ایسے دے دیتے جیسے توریت دے دی گئی تھی, ایک تختی کی شکل میں لکھ کر کے لے جاؤ, تو اگر اس طرح دے دیا جاتا تو قرآن بھی محفوظ نہیں ہو پاتا. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس لیے قرآن کو باری باری نازل کیے تاکہ قرآن کی ہم حفاظت اس طریقے سے کریں, آپ کے دل کو اس کے ذریعے مضبوط کر دیں. تو یہ قرآن کی حکمت ہے جو باری باری نازل کی گئی ہے. اب اس کے آگے اللہ رب العالمین نے رحمان کے اچھے بندوں کی کچھ کوالٹی بتائی ہے. ذرا ہم بھی اپنے آپ کو اس میں دیکھیں کہ ہم کہیں اس میں نظر آتے ہیں یا ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں. انسان صرف یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا یہی نیکی ہے. زنا سے بچ جانا, شراب سے بچ جانا, بڑے بڑے جو گناہ ہیں جو ہم کو ایسے نظر آتے ہیں نا بالکل اوپن گناہ, وہ لگتا ہے کہ بس یہی صرف گناہ ہے. باقی ہمارے اندر کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں, جبکہ اللہ نے ان آیتوں کے اندر ان کا بھی ذکر کیا ہے. ذرا سنیے, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے اچھے بندے وہ ہیں. اچھا ایک بات بتاؤں, یہاں پہ اللہ کے بندے نہ کہہ کر کے رحمان کے بندے کہا ہے. کیوں جانتے ہیں؟ اب آگے 13 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں, 13 کوالٹی. یعنی اگر یہ 13 چیزیں کسی بندے کے اندر آ جائے تو اس کے اوپر رحمان کی رحمت نازل ہوگی. اس لیے یہاں پر رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اللہ کا یا اور کوئی دوسرا نہیں, رحمان کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے. الذین یمشون فی الارض ہونا, وہ جب زمین میں چلتے ہیں تو بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں, عاجزی کے ساتھ بالکل جھک کر کے, ایسا نہیں کہ مطلب بالکل بیمار پیشنٹ کی طریقے سے وہ چلتے ہیں, تو ان کے اندر ایک عاجزی اور انکساری ہوتی ہے, ان کے اندر اکڑ اور تکبر نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھ کے بالکل سینہ کان کر کے ایسا چلیں گے, لگ رہا ہے کہ زمین کو پھاڑ دیں گے. ابھی لگتا ہے نا ایسا دیکھ کر کے کسی کو, ان کے اندر تکبر ہوتا ہے, ان کے اندر کبر ہوتا ہے. اور ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے العز ازاری والکبریاء ردائی فمن ینازعنی من کل واحد منہما فقد عذبته عذابا شدیدا. کہ تکبر میری چادر ہے اور کبریائی یہ میری لنگی ہے, اگر کوئی اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اسے بہت سخت عذاب دوں گا. یہ نہیں فرمایا کہ صرف عذاب دوں گا, فقط عذبته عذابا شدیدا, بہت ہی سخت اور دردناک عذاب اس کو میں دوں گا. یہاں پہ بتایا کہ جو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, اللہ نے ان کی تعریف کی, اور اس حدیث قدسی کے اندر اکڑ کر کے چلنے والوں کی اللہ رب العالمین مذمت بیان کر رہا ہے. لہٰذا پتہ چلا ہمارے اندر خاکساری اور تواضع کا ہونا بڑا ضروری ہے. کبھی تکبر نہیں آنا چاہیے انسان کے اندر. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کسی اکھڑ قسم کے آدمی سے ان کی ملاقات ہو جائے, جاہل قسم کے آدمی سے, اور بحث ہونے لگے, اپنی والی وہ دکھانا شروع کر دے, تو یہ اس سے بہت زیادہ الجھتے نہیں ہیں. قَالُوا سَلَامًا, ٹھیک ہے بھائی, تمہارا معاملہ تمہارے لیے, ہمارا معاملہ ہمارے لیے, یہ کہہ کر کے وہ نکل جاتے ہیں. یہ دوسری کوالٹی ہو گئی. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ تیسری کوالٹی بیان کی جا رہی ہے. اور رحمان کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگ رات گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے, قیام کرتے ہوئے, یعنی ان کی رات کی اکثر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزرا کرتی ہیں. آج اگر ہم غلطی سے تہجد کی نماز اگر پڑھنے لگے نا, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب تو ہم ہو گئے جنتی.
اب جتنے بھی لوگ ہمارے سامنے نظر آئیں گے وہ ہم سے کم نہیں کہیں گے، ایسا دل میں محسوس ہونے لگتا ہے. جبکہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی جتنی عبادت کرتے ہیں ان کو اتنا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہماری عبادت قبول کرے نہ کرے، ان کو ڈر ہوتا ہے. آج اگر ہم غلطی سے کہیں تھوڑا سا زیادہ نیک ہو گئے نا 1 مہینے کے بعد تو ہمیں لگتا ہے کہ بس اب سارے لوگ بیکار ہمارے سامنے. تو یہ خیال ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آنا چاہیے. سجدہ و قیامہ. اور اس کے اوپر میں آپ کو ایک جنگ کا واقعہ بتا دیتا ہوں، مختصر سا ہے اس کی تائید میں. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں موجود تھے تو رات ہو گئی، وہاں پہ سونا تھا سبھی کو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی ہے تم میں سے جو پہرا دینے کے لیے تیار ہو. سارے لوگوں کو جاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی انسان تیار ہو جائے تو وہ اگر پہرا دینے کو تیار ہو تو باقی سارے لوگ سو جائیں. ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی، یہ دونوں تیار ہو گئے. اللہ کے نبی ہم تیار ہیں، ہم پہرا دیتے ہیں آج. اب سارے لوگ سو گئے. اب ایک انصاری اور ایک مہاجر تھے، تو دونوں نے یہ فیصلہ کیا ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو بھی ایک ساتھ جاگنے کی کیا ضرورت ہے، ایک جاگے ایک سو جائے، پھر جب اس کی باری آئے گی اس کو جگا دے گا، وہ سو جائے گا. بولے ٹھیک ہے. تو انصاری نے کہا ٹھیک ہے پہلے میں جاگتا ہوں، اور مہاجر سے کہا کہ آپ سو جائیے. ذرا دیکھیے ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، آج ہمارے بھی رات گزرتے ہیں. ان کو ذرا دیکھیے اور اپنے آپ کا مقابلہ ہم کرتے ہیں. اب وہ صحابی بھی سو گئے، اب یہ اکیلے جاگ رہے ہیں تنہائی میں. اب یہ سوچنے لگے کہ اب میں اکیلے کیا کروں. آج ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے، ہمارے مزاج کے اور آپ کے ماحول کے، یہ نوجوان ہوتا تو سوچتا کہ لاؤ ذرا سا فیس بک کھول لیتا ہوں، لاؤ ذرا سا یوٹیوب سے کچھ الٹی سیدھی ویڈیو دیکھ لیتا ہوں. ہمارے خیال یہ جائیں گے فوراً، تھوڑا سا فیل ہوئے کہ ہمارا دھیان غلط چیز کی طرف. اب وہ صحابی سوچ رہے ہیں، انہوں نے سوچا کہ لاؤ کچھ کرنے سے بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سوچے لاؤ 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں سے سامنے سے ایک دشمن ان کو دیکھ رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ کے ختم کرے، یہ بھی سو جائے تب جا کر کے حملہ کرو مسلمانوں پہ. لیکن یہ صحابی رسول اتنی لمبی قیادت کیے جا رہے ہیں کہ ان کی نماز ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. جب وہ انتظار کرتے کرتے تھک گیا تو اس نے سوچا کہ یہ تو نماز ہی نہیں ختم کر رہا ہے. اس نے سوچا ایسے نہیں کام چلے گا، اکیلا جاگ رہا ہے، ایسا کرتا ہوں لاؤ تیر کمان میں لگا کے ماروں اور مر جائے گا. ایک ہی آدمی جاگ رہا ہے، یہ مر جائے گا، اس کے بعد جا کر کے حملہ کر دیں گے. اب یہ آدمی کمان میں اپنے تیر کو رکھ کے اس کو نشانہ لگاتا صحابی کو. وہ تیر دندناتا ہوا سنسناتا ہوا ان کی کمر میں آیا اور چپ گیا، اور کمر سے خون بھی نکلنے لگا. مارے در کے کرانے لگے، لیکن نماز کی صورت میں کھڑے ہیں. کہنے لگے اللہ کیا کروں میں نماز کو چھوڑوں. غور کیجیے کوئی فرض نماز نہیں بلکہ نفلی نماز جو پڑھ رہے ہیں. اے اللہ میں اپنی نماز کو پوری کروں یا نماز کو چھوڑ دوں. اتنا سوچ ہی رہے تھے، وہ آدمی دیکھا کہ یہ تو ایک تیر سے نہیں گرے. دوسری تیر اس نے مارا اور وہ تیر آ کر کے ان کی پیٹھ میں چبھا. اور جب دوسری تیر لگی اور اس کے بعد جب درد کافی ہوا اور خون بہت زیادہ گرنے لگا، اب ان کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اتنا خون نہ گر جائے کہ اس کی وجہ سے کہیں میں بے ہوش ہو کر کے گر پاؤں، اور جب بے ہوش ہو کر کے گر پڑوں گا تو جو میرا مقصد ہے حفاظت کرنا، میں بے ہوش ہو جاؤں گا تو آ کر کے باقی مسلمانوں پہ حملہ کر دیں گے. نماز چھوڑا نہیں، نماز کو جلدی سے مکمل کیا. اللہ اکبر. یہ تھے وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو اپنی راتیں گزارتے ہیں اللہ کے سامنے تو سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے. جلدی سے نماز مکمل کیا. دوسرے ساتھی کو جگا کر کے لے کر آئے. اس نے دیکھا ارے 2 ہو گئے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد رکیں گے تو ایسا نہ ہو کہ سارے لوگوں کو جگائے پھر ہم پکڑے جائیں گے. اور وہ دشمن بھاگ گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوا کرتا تھا. وہ نماز پڑھتے تھے صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اور اس کے آگے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. ایک کوالٹی ان کی یہ ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ اللہ کی جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. ان عذابها کان غراما. کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، لپٹ جانے والا ہے، لہٰذا ایسے عذاب سے بچنے کی وہ دعائیں کیا کرتے ہیں. اور بھی کئی چیزیں اس میں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن چونکہ وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ پورے ڈیٹیل سے نہیں بتا سکتے ہیں، بس اس میں گنا دیتا ہوں. یہ ہو گیا. اب 5ویں نمبر پہ بتایا کہ جو لوگ خرچہ کرتے ہیں تو نہ بہت زیادہ بڑھ کر کے فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، یعنی بیچ بیچ میں رہا کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر 8، 9، 10 ایک آیت کریمہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتے ہیں، شریک نہیں کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی کا قتل نہیں کرتے ہیں، ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، اور زنا سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں. یہ 9 ہو گیا. اس کے بعد 10، 11، 12 اس کے آگے بیان کیا جا رہا ہے. اور بیچ میں اللہ نے فرمایا وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ایمان لے کر کے آتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے توبہ بھی کرتے رہتے ہیں. اللہ کی توبہ اور اللہ کی مغفرت کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ اللہ کتنا آپ کو معاف کر سکتا ہے؟ ذرا ایک بار آپ سوچ کے دیکھو کہاں تک آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے بارے میں. سوچ سکتے ہیں؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک بہت بڑا گنہگار آدمی تھا،
اس نے پوری زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا. اس کا یہ گمان تھا کہ اگر میں مروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور سزا دے گا, عذاب دے گا, مجھے اللہ جنت نہیں دے گا, مجھے سزا ہی میں جانا ہے. تو اس نے سوچا جب موت کا وقت قریب آیا, اپنے بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کرتا ہے, میرے بیٹوں مر جاؤں گا تو میری باڈی کو جلانا اور اس کو تم آدھی ہوا میں اور آدھی سمندر میں بکھیر دینا, پھینک دینا, مجھے ایک جگہ کر کے مت رکھنا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہوا تو مجھے ایسی بھیانک سزا دے گا کہ ویسی سزا اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. یہ اس کا ماننا تھا, اللہ سے ڈر گیا. اب دیکھیے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ رب العالمین نے سمندر کو حکم دیا رات کو اکٹھا کرو, ہوا کو بھی حکم ہوتا ہے. جب اس کی ساری رات کو اکٹھا کر کے اللہ رب العالمین نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا اور اللہ رب العالمین نے اسے سوال کر لیا, لما فعلت ھذا, اے میرے بندے یہ تو بتا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا تھا, کہ تو نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا تھا. تو اس آدمی نے بس ایک ہی مختصر کا جواب دیا, من خشیتک یا رب وانت عالم, اے میرے پروردگار میں نے یہ کام صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا. وانت عالم, اے میرے رب تو اس بات کو مجھے اچھی طریقے سے جانتا کہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا. مجھے لگتا ہے اگر تو دوبارہ پیدا کر دے گا مجھے ایسی سزا دے گا, ایسی سزا دے گا کہ وہ ایسی سزا تو نے کسی کو نہ دی ہوگی. اللہ نے فرمایا میرے بندو, فرشتوں, یہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے کتنا ڈر رہا ہے. میرے ڈر کی وجہ سے اس آدمی نے اپنی باڈی کو جلوایا, اپنے جسم کو راکھ کروایا, اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ ذرا غور کرو, اس نے توبہ کے لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالے, صرف اللہ سے ڈرا تھا اور اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو جنت دی ہے. ہم اپنے رب سے مایوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بچہ کتنی بڑی غلطی کر لیتا ہے نا, لیکن جب وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو اس کے دل میں امید ہوتی ہے کہ میری ماں ضرور معاف کر دے گی. باپ شاید مار دے لیکن ماں شاید ہم کو مارے گی نہیں, معاف کر دے گی. ہوتا ہے نا دل میں. ایک بچے کو اپنی ماں سے اتنی امید ہے, تو کیا ایک بندے کو اپنے رب سے اتنی امید نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ ہم مایوس کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں اور اسی طریقے سے کسی لغو اور غلط محفل سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اور 11ویں نمبر پہ جو چیز بیان کی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے, جب قرآن سنتے ہیں تو بہرے ہو کر کے اور اندھے ہو کر کے نہیں, یعنی قرآن کے لفظ کو, معنی کو اپنے پورے سینے میں اتارتے ہیں, دل کی گہرائی سے قرآن سنا کرتے ہیں. ایک بڑھیا عورت تھی, ایک بار قرآن پڑھ رہی تھی, اللہ کے نبی گزر رہے تھے رات کے وقت, اس کے گھر کے پاس سے گزرے تو ایک آیت کو بار بار پڑھ رہی تھی اور اسی آیت پہ بار بار اس کو دہرا رہی تھی, وہ رو رہی تھی بڑھیا بار بار. وہ آیت کون سی تھی؟ ہم اور آپ روزانہ اس کو یا کم سے کم جمعہ کے دن اس کو سنتے رہتے ہیں, لیکن ہمارے دل میں کوئی اثر نہیں. هل اتاك حدیث الغاشیہ, کیا تمہارے پاس چھپا لینے والی چیز کی خبر پہنچی ہے, یعنی کیا تمہارے پاس قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وہ بڑھیا بار بار اس آیت کریمہ کو پڑھتی جا رہی ہے, آگے نہیں بڑھ رہی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اپنے کان کو اس کے گھر کے پاس لگا دیا, بار بار اس کی اس آواز کو سن رہے تھے, تو نبی اکرم کو برداشت نہیں ہوتا ہے. آپ نے اپنی زبان مبارک سے الفاظ نکال دیے, آپ نے فرمایا نعم اتانی, نعم اتانی, ہاں میرے پاس بھی قیامت کی خبر پہنچی ہے, ہاں میرے پاس بھی قیامت کی خبر آئی ہے. کتنی بھیانک چیز ہے وہ, یعنی وہ بری عورت ایک آیت کو پڑھ کے بار بار رو رہی ہے. ہمارے پورے قرآن ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں ایک لفظ پہ غور کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے. ہم قرآن پڑھیں تو اس کو سمجھ کر کے, اللہ کا شکر ہے کم سے کم یہ ماحول تو ہے کہ پورا پارا نہیں, پارے کے کچھ چیزیں تو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دروس ہمارے بہت کام کی چیز ہے. اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے, سارے لوگوں کی محنت کو قبول کرے. اس کے آگے اور بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں. اب چونکہ اس کے آگے میں آتا ہوں, سورہ شورى میں اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. یہ بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت زبردست بادشاہت دی تھی. جناتوں پر, انسانوں پر, جانوروں پر, چوپر, سارے لوگوں کے اوپر ان کی حکومت, اور سارے لوگوں کی بولی وہ سمجھا کرتے تھے. آج ایک علم ہوتا ہے کہ جانوروں کی بولی اور یہ ساری چیز جو ہے سمجھنے کا طریقہ انسان کو بتایا جاتا ہے. یہ اس علم کی انتہا ہے. ابھی یہاں سے بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ کیا آپس میں کہہ رہے ہوں گے, لیکن باقاعدہ وہ سنا کرتے تھے اور سمجھا کرتے تھے. اور یقین نہ ہو تو قرآن کی آیت کو اٹھا کر کے دیکھ لو, اللہ اکبر, یہ چیز کب کی ہے؟ اللہ رب العالمین اسی وقت کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے. حتی اذا اتوا علی واد النمل, جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر کے چوٹیوں کے پاس پہنچے, قالت نملتن, تو ایک چوٹی جو سردار تھی, راجا تھی, وہ چیخ کر کے کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چوٹیوں تم سارے کے سارے لوگ اپنے بل میں داخل ہو جاؤ, اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم
یفتنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ کہیں سلیمان اور ان کی لشکر تم کو کچل کر کے چلے جائیں. اور ان کے آگے کے جملے دیکھو، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ جان نہ سکے، یعنی کہیں انجانے میں کچل کر کے نہ چلے جائیں. یعنی چونکہ کبھی عقیدہ ہے کہ یہ مسلمان، یہ نبی کبھی کسی کو جان کر کے کچل نہیں سکتے، مار نہیں سکتے ہیں، یہ اس سے نکتہ پتہ چلتا ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انجانے میں کہیں کچل کر کے نہ چلے جائیں، کیونکہ ایک چھوٹی کبھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک مسلمان کبھی کسی کو بغیر غلطی کے مار نہیں سکتا ہے، یہ سے پتہ چلتا ہے. اور اس میں ایک نکتہ اور آپ کو بتا دیتا ہوں. اس نے کیا کہا، یا ایھا النمل ادخلوا، اے ساری چیونٹیوں تم ساری کی ساری اپنے بل میں، اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ. اس نے یہ نہیں سوچا کہ لاؤ اپنے بچوں کو جلدی جلدی لوں اور گھس جاؤں بل میں، ایسا نہیں کیا اس نے، بلکہ ساری چیونٹیوں کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی راجا تھی، وہ ان کی ملکہ تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک حاکم کو اپنی رعایا کا، اپنی عوام کا خیال ہونا چاہیے. وہ صرف اپنی فکر نہیں، اپنے بال بچوں کی نہیں، بلکہ پوری عوام کی فکر کیا کرتی ہے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. اللہ اکبر، یہ قرآن کی باریکی ہے. اور اس کے آگے میں آپ کو کچھ اور نکتے بتا دیتا ہوں. اس کے آگے ہدہد کا واقعہ ذکر کیا گیا. حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ہدہد غائب ہے، ایک پرندہ ہے چھوٹا سا، وہ غائب ہے. تو کہا کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ہدہد کہاں گیا، وہ غائب ہے. اور اگر وہ نہیں آیا لوٹ کر کے جلدی، اور آ کر کے اگر کوئی جو ہے دلیل نہیں دے سکا، کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکا، اگر صفائی نہیں دے سکا کہ کیوں آنے میں تاخیر ہوئی ہے، تو میں اسے بہت سخت عذاب دوں گا یا اسے میں ذبح کر دوں گا. اب یہاں پہ میں آپ کو 3 نکتے بتانا چاہتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد غائب ہے، یعنی ایک حاکم کی، ایک راجا کی، ایک بادشاہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام میں، اپنے پرجا میں سارے لوگوں کا خیال رکھے کہ کون کہاں ہے اور کس حالت میں ہے. یہ ایک نکتہ اس سے پتہ چلا. انہوں نے کہا کہ اگر وہ ٹائم پہ نہیں آیا تو میں اس کو سزا دوں گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی مجرم ہے، کوئی ملزم ہے، اگر اس کے اوپر گناہ ثابت ہو جائے، عذر پیش نہ کر سکے، تو اس کو سزا دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا لأذبحنک، اگر وہ آ کر کے کوئی اچھی صفائی نہیں پیش کر سکا تو سزا دوں گا، اور اگر اور زیادہ بڑی غلطی نکلی تو اس کو میں ذبح بھی کر دوں گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر مجرم کی سزا بہت بڑی ہو تو اس کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے. یہ اس سے نکلتا ہے. ایک چیز اور کہا، یا تو وہ آ کر کے اپنی دلیل پیش کر دے، اپنی کوئی صفائی پیش کر دے، تب میں اسے چھوڑ دوں گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ ملزم کو موقع دیا جانا چاہیے کہ اگر اس کے اوپر کوئی مقدمہ ہے، کوئی معاملہ ہے، تو وہ اپنی صفائی پیش کر سکے. صفائی پیش کرنے کا ایک موقع ہر مجرم کو ملنا چاہیے. یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے. اللہ اکبر. ہم قرآن کے اندر اگر غور کریں تو ہمیں اتنے انبار ملتے ہیں، موتیوں کے اتنے انبار ملتے ہیں کہ اس کو پیش کرنا اور بیان کرنا مشکل ہے اس مختصر سے وقت میں. تو یہ چند باتیں تھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے بارے میں کہا، اور اس کے آگے جو ہے ملکہ سبا کے بارے میں اور اس طریقے سے بہت سی باتیں ہیں جو حکمت کی باتیں ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.